بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب الفتوحات المکیہ کے باب نمبر 14 میں سے ہے۔ اس باب میں شیخ اکبر نے ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا ہے جنہیں حضرت خیال، کشف الہی یا بشارات والے خوابوں سے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقائق بتائے جاتے ہیں جن سے فقہا بھی محجوب ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں وہ چیزیں جن کا ادراک عام عوام نیند میں کرتے ہیں، ولی ان کا ادراک جاگتے میں کرتا ہے۔ ہمارے اہل طریقت نے اولیاء اللہ کے لیے اس مقام کا اثبات کیا ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا اور چیزیں بھی ہیں، جیسے توجہ سے عمل کرنا اور مخلوق کی شاگردی اختیار کیے بغیر براہ راست اللہ سے علم حاصل کرنا، جو کہ علم خضر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس شریعت کا علم جس کا اسے پابند کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فقہا اور علماء رسوم کے واسطوں کے بغیر عطا کیا تو یہ علم لدنی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں شیخ اکبر فرماتے ہیں یہی لوگ شک سے بالا تر صحیح شریعت کی خود پر اور اس امت میں سے اپنے اتباع پر حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شریعت کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن فقہا ان کی بات نہیں مانتے، اور ان اولیاء پر اپنی صداقت ثابت کرنا لازم بھی نہیں، بلکہ ان پر تو اپنا مقام چھپانا واجب ہے۔ یہ علماء رسوم کی ثابت شدہ باتوں کا رد نہیں کرتے، حالانکہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں۔ یہاں پر دو تین چیزیں تو بالکل واضح ہیں کہ یہ لوگ اصل شریعت سے واقف ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ اس پر اڑتے نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ اصل شریعت یہ ہے اور تم لازماً اسی طرف ہی آؤ۔ نہ یہ اپنے دور کے فقہا اور علماء کا رد کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ ان پر لازم ہے، بلکہ ان پر تو اپنا مقام چھپانا لازم ہے کہ کہیں کوئی انہیں پہچان نہ جائے کہ یہ اللہ والوں میں سے ہیں۔ آگے شیخ اکبر فرماتے ہیں ان فقہا کا معاملہ تو اس مجتہد کا سا ہے جس کے لیے کسی بھی مسئلے میں وہی حکم بیان کرنا لازم ہے جس تک وہ دلیل اور اجتہاد سے پہنچا۔ یہ اجتہاد کی بالکل بنیادی شرائط میں سے ہے کہ کوئی بھی مجتہد جب کسی حکم تک اپنی دلیل سے یا اجتہاد سے پہنچتا ہے تو اس پر اسی حکم کو آگے بیان کرنا بھی واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ اس مجتہد کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو اس کے مخالف حکم میں غلط قرار دے، کیونکہ شارع نے اس کے لیے اس حکم کا اقرار کیا ہے۔ یہاں پر شیخ اکبر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک مجتہد اپنی کسی دلیل سے، اپنے کسی اجتہاد سے کسی ایک حکم پر پہنچا اور اس کے مخالف کوئی دوسرا مجتہد اپنی کسی دلیل سے اور اپنے کسی اجتہاد سے اس کے مخالف کسی حکم پر پہنچا، تو اس مجتہد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ دوسرے کو غلط قرار دے، اور نہ دوسرے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو غلط قرار دے، کیونکہ شارع نے اس کے حکم کا اقرار کیا، کیونکہ شریعت وضع کرنے والے نے ان دونوں کے حکم کا اثبات کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرے اور اس اجتہاد میں وہ ٹھیک حکم تک نہ پہنچے تو اس کو 1 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ اجتہاد کرے اور اجتہاد میں وہ ٹھیک بات تک پہنچ جائے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے۔ یہاں کسی بھی مجتہد کو غلط قرار نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے شیخ اکبر نے فرمایا کہ شارع نے اس کے لیے اس کے حکم کا اقرار کیا ہے، لہٰذا ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اسے کبھی غلط نہ کہا جائے کہ جس کے حکم کا شارع نے اقرار کیا، لیکن اس ولی پر اس کی دلیل اور اس کے کشف سے اسی حکم کی اتباع لازم ہے جو اس پر ظاہر ہوا یا جس کا اس نے مشاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بے شک اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ اس مقام پہ شیخ اکبر فرماتے ہیں بے شک بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے لیے ان کے رسولوں کی شریعت کی حفاظت کرتے تھے اور ان میں وہ شریعت قائم کرتے تھے، اور اس امت کے علماء اور ائمہ کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اس امت میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے صحابہ میں سے علماء تھے، یا ان کے بعد تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے جیسے سفیان ثوری، ابن عیینہ، ابن سیرین، امام مالک، عطا بن ابی رباح، امام ابو حنیفہ، یا پھر ان کے بعد جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور جو لوگ بھی احکام شریعت کی حفاظت کے راستے پر چلے۔ شیخ اکبر کے نزدیک یہ تمام لوگ احکام شریعت کے محافظ ہیں۔ آج کی ہماری اس پوسٹ کا مقصد یہ واضح کر دینا تھا کہ شیخ اکبر کے نزدیک کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کشف سے اور علم لدنی سے شریعت محمدی کا وہ علم دیتا ہے جو اس دور کے علماء کے پاس بھی نہیں ہوتا،
لیکن ایسے اولیاء اللہ پر خود اپنا مقام چھپانا لازم ہے۔ انہیں اس بات کا حکم نہیں کہ جو احکام ان پر ظاہر ہوئے وہ مخلوق کو بھی اس طرح بتائیں، اور نہ ہی ان پر علماء احکام، علماء رسوم کی ثابت شدہ باتوں کا رد کرنا لازم ہے۔ اسی طرح علماء رسوم کو بھی چاہیے کہ وہ ان اولیاء کے احکام کا رد نہ کریں، کیونکہ جس طرح وہ دلیل اور اجتہاد سے کسی حکم تک پہنچے، یہ اولیاء اللہ کشف اور علم لدنی سے اس حکم تک پہنچے۔ اب شارع نے دونوں کا اقرار اور اثبات کیا ہے، اس لیے کسی ایک گروہ کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو غلط قرار دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔